سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں طہارت کے موضوع کے تحت اب جو ہمارا ضمنی ایک ٹاپک چل رہا ہے وہ حیض کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے ہوا اذن، وہ ایک ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اے صحابہ تم ان ایام میں، حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو، من حیث امرکم اللہ، جس جگہ سے اللہ نے تمہیں اجازت عطا فرمائی، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور صاف ستھرا پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ اب ہمارا خاص موضوع اطاعت کے ضمن میں احکام ہیں، تو حیض کے احکام یہاں چونکہ ذکر ہوا، اور یہ وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ قرآن پاک میں تمام احکام تفصیل سے بیان نہیں ہوئے، اجمالی بیان ہے، اس کی تفصیل حدیثوں میں، اور حدیث کے اندر بھی تمام چیزوں کا بیان نہیں ہوتا، پھر فقہا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیگر دلائل پر غور و تفکر کرنے کے بعد، یعنی ایک تو قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع اور قیاس ہے، ان سے بھی وہ شرعی احکام کا ترتب فرماتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر ماہ جو خواتین کو ایک مخصوص دن میں ناپاکی طاری ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی صحت کو قائم رکھنے کا بہترین نظام ہے۔ اس نظام میں اگر کوئی ڈسٹربنس ہو جائے، جیسے کسی کو آئے نہ حیض، تو بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اس میں مطلب بیجا مداخلت کرے اس قانون میں، اس نظام قدرت میں، یا ٹیبلٹس وغیرہ یوز کر کے کچھ ایسا الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ماں کے رحم سے آتا ہے، رحم وہ جہاں پہ بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور تو جب عام حالت ہوتی ہے، پریگننسی وغیرہ نہیں ہوتی، تو رحم کا منہ کھلا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے، اور جب بچہ پیٹ میں مطلب ہو جاتا ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے، تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی خون حیض اس بچے کی مستقل جب تک بچہ پیٹ میں رہے گا غذا بنتا رہے گا، اور اسی سے پھر تمام اعضاء وجود میں آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب فرسٹ ٹائم کسی کا ایسا ہو تو فوراً وہ تاریخ نوٹ کریں، اور جتنے ایام آئے ہیں ان ایام کو بھی نوٹ کریں کہ اس سے بڑا اس کے احکام کا تعلق ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، لہٰذا اگر 3 دن سے کم بلڈ آ کے بند ہو گیا، سمجھ لیں حیض نہیں ہے، اور اگر 10 دن کو کراس کر گیا تو 10 دن کے اوپر جتنا چلتا جائے گا وہ حیض نہیں ہوگا۔ تو 3 دن سے کم آ کے بند ہوا پھر آیا ہی نہیں، تو یہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح 10 دن سے اوپر نکل جائے تو جتنا اوپر آتا رہے گا وہ بھی بیماری کا خون ہے، اسے استحاضہ کہا جائے گا، اور استحاضہ جو ہے وہ نہ نماز کو روکتا ہے نہ روزوں کو روکتا ہے، لہٰذا اس حالت میں عورت نماز وغیرہ پڑھے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جیسے کسی کے ہے، ایک دن آیا بلڈ آیا تو یقینی سی بات ہے نماز چھوڑ دیں گی یہ سوچ کے کہ شاید حیض آ گیا ہے، دوسرے دن بھی آیا مثال کے طور پر، دوسرے دن بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن تیسرے دن آنا بند ہو گیا، تو اب جب تیسرے دن بالکل سارا دن نہیں آیا تو ان کو چاہیے کہ فوراً وہ نماز کو شروع کر دیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ 2 دن آ کر بند ہو گیا ہے۔ اب یہاں 2 صورتیں ہوں گی کہ بالکل بھی نہیں آیا آگے، تو بس کنفرم ہے کہ 2 دن استحاضہ بیماری کا خون آیا تھا، حیض آیا ہی نہیں ہے، نماز کنٹینیو رکھیں گی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 2 دن آ کر بند ہو گیا، لیکن پھر 10 روز سے پہلے اور بعض نے لکھا ہے 15 روز سے پہلے، یعنی 15 روز کے اندر اگر دوبارہ آ گیا تو پھر یاد رکھیں کہ بیچ کے جتنے بھی ایام گزرے ہوں گے جس میں آپ نے بہن نے 2 دن کے بعد سوچا کہ اب حیض نہیں آ رہا تو انہوں نے مطلب نمازیں سٹارٹ کر دیں، اور پھر 15 روز سے پہلے پھر آ گیا ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ سمجھ لیں کہ جتنے دن بیچ میں خالی گزرے ہیں وہ سب کے سب حیض کے ہی تھے، اور اس میں وہ جو نماز پڑھتی رہی ہیں اس میں گناہگار نہیں ہوں گی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا
کہ یہ حیض کے ایام چل رہے ہیں اس لیے کہ بلڈ 2 دن بعد رک گیا تھا، اس لیے وہ قابل گرفت نہیں ہوں گی، لیکن یہ شرعی حکم ہوتا ہے کہ اگر 15 روز کے اندر اندر دوبارہ آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ درمیان کے جتنے دن گزرے ہیں یعنی 10 روز تک وہ حیض شمار ہوں گے۔ اور بعض اوقات یہ تو ایک وہ صورت ہے کہ 2 دن بند یا آگے نکل گیا، اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بالکل نارمل 4 دن آیا، 5 دن آئے یا 6 دن آئے، اس کے بعد بند ہو گیا، تو بس وہ نوٹ کر لیں۔ اب جیسے فرسٹ ٹائم ہے تو مثلاً 5 دن آیا، پھر چھٹا دن آیا تو انتظار ہوتا ہے کہ شاید آ جائے گا، اس میں مزید بلڈ نہیں آیا، پورا دن خالی گزر گیا ہے، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ 5 دن حیض کے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو بہن کے جس بھی مہینے جتنے دن بھی آئے گا اسے اس عورت کی عادت کہا جاتا ہے، یوں کہا جائے گا کہ یہ عورت کی عادت، اس خاتون کی عادت یہ ہے کہ 5 دن ان کو حیض آتا ہے۔ ویسے جو عام چیزیں ہوتی ہیں ان میں عادت کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، جیسے کوئی 3 دفعہ شراب پیے تو ہم کہیں گے یہ عادی شرابی ہے، عادت کے مطابق شراب پی رہا ہے، یعنی عادی شراب اس کو کہتے ہیں عادتاً۔ لیکن حیض کے باب میں ایک ہی مہینے کی ایک ہی دفعہ کو عادت کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا 5 روز اگر آ کے بند ہو گیا تو سمجھ لیں 5 دن ان کی عادت ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگلے مہینے کا بعض اوقات معاملہ پچھلے مہینے کی عادت پر موقوف ہوتا۔ اب مثلا نیکسٹ منتھ جو ہے پچھلے مہینے 5 دن آیا تھا، اگلے مہینے جو ہے 5 دن کے بعد چھٹے دن بھی آ گیا، تو سمجھ جائیں کہ عادت بدل رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے چھٹے دن آیا 7، 8، 9، 10، اگر 10 دن تک آیا، 10 کے اندر اندر رہا تو بس عادت بدل گئی، پہلے 5 دن تھا اب یہ مثلا 8 دن آیا یا 10 دن آیا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے عادت بدل گئی، یہ 10 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ پہلے مہینے 5 دن آیا اور اس کے بعد اگلے مہینے چھٹا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں اور پھر 11ویں دن بھی آ گیا، اگر 10 کو کراس کر گیا تو اس کو عادت بدلنا نہیں کہیں گے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے۔ عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے کے جتنے دن تھے انہیں حیض شمار کر لیں گے، اور آخر کے جتنے بھی دن ہیں ان سب کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ تو یہ 2 صورتیں میں دوبارہ ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے مہینے مثلا 5 دن حیض آیا تو یہ ایک عادت بن گئی، اس کو عادت کہیں گے۔ اب اس سے اگلے مہینے اگر آگے بڑھا تو دیکھیں گے کہ 10 دن تک جا کر رک گیا یا 10 دن سے پہلے رک گیا تو بس عادت بدل گئی، پہلے 5 مہینے تھا آگے 8 دن آ گیا، پہلے 5 دن تھا اگلے مہینے 8 دن آ گیا تو کہیں گے جی 8 دن عادت ہو گئی ہے۔ یہ جب ہے کہ 10 تک یا 10 سے پہلے تک رہے، لیکن اگر 10 کو کراس کر جائے تو پھر یاد رکھیے کہ پہلے مہینے کی عادت پر اس کو لوٹا دیں گے اور کہیں گے کہ 5 دن حیض ہیں اور جتنا آگے ایام گزرے ہیں وہ سب کے سب استحاضہ ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جب پہلے مہینے 5 دن آیا، اگلے مہینے جب 5 دن کو کراس کیا تو عورت نماز چھوڑ دے گی کہ بھئی شاید میری عادت بدل رہی ہے۔ اب مثلا چھٹے دن نماز چھوڑی، 7ویں دن بھی آیا نماز چھوڑی، 8ویں دن، 9واں، 10واں، 11ویں دن بھی آ گیا۔ اب جب 11ویں دن آیا تو لازم سی بات ہے کہ ہر دن عورت نماز چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن 11ویں دن آنے سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں بیچ میں ایام یہ حیض نہیں تھا، بیماری کا خون تھا، تو لہٰذا 10 سے آگے کراس ہونے کی وجہ سے اس کو لوٹائیں گے 5 دن پر۔ اب جو آگے دن گزر گئے اور ثابت ہو گیا کہ وہ حیض نہیں ہے تو ان میں جتنی نمازیں چھوڑی ہیں عورت اس میں گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بلڈ دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حیض ہے، لیکن 10ویں دن کو کراس کرنے سے ظاہر ہوا کہ یہ بلڈ حیض کا نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا، لہٰذا اب اس بہن کو ان دنوں کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ دیکھیے اب اس سے پتہ چلا پہلے مہینے کا حساب رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اگلے مہینوں کے پھر بدلتے ہوئے ایام سے پہلے والے جو دن ہیں ان کے بارے میں احکام یا ان کے ذریعے آگے والے کے احکام پتہ چلتے ہیں۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کوئی مخصوص دن ہر ایک کا نہیں ہوتا، بعض اوقات بدلتے رہتے ہیں، کسی کو 5 دن آیا، اگلے مہینے چھٹا دن، 6 دن آ گیا، اس سے اگلے مہینے 7 دن آ گئے، یہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک فکس دن ہو جاتے ہیں، 5 دن ہی آتا ہے، 6 دن ہی آتا ہے، 7 دن ہی آتا ہے، لیکن بس یہ ضروری ہے کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن یہ حیض ہوتے ہیں، باقی آگے پیچھے استحاضہ۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ ضمن میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہاں تو صرف مرد و عورت کے قریب آنے نہ آنے کے حکم بیان ہوا ہے، باقی عورتوں سے متعلق خود ان کے احکام قرآن میں نہیں ہیں، تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی یاد رکھیں کہ ایک حیض آیا، اس کے بعد کم از کم جب حیض بند ہو جائے تو 15 دن پاکی کے ہوتے ہیں،
یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ایک حیض دونوں حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے ہیں، یہ حدیث میں آ گیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ایک حیض کے بعد 15 دن تک تو حیض آ ہی نہیں سکتا ہے، 15 دن کے بعد آئے گا تو پھر اس کو حیض مانیں گے۔ اب اگر بالفرض درمیان میں کسی بہن کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو واضح ہو گیا کہ جب ہمارے اللہ کے نبی نے خود بیچ کے 15 دن کو پاکی کے ایام قرار دیا ہے، جس کو عربک میں طہر کہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ حیض نہیں ہے، وہ پھر کہلائے گا وہی بیماری کا خون، استحاضہ۔ اور جب بیماری کا خون ہوتا ہے تو اس میں نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے۔ تو بعض بہنیں اس میں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابھی پورے 15 دن گزر نہیں پاتے کہ پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید دوبارہ حیض سٹارٹ ہو گیا۔ تو جب تک پورے 15 دن نہ گزر جائیں، اگر بیچ میں بلڈ آئے بھی تو اس کو حیض شمار نہیں کریں، وہ صرف استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ 15 دن گزر جانے کے بعد اب اگر کوئی آئے گا تو پھر وہ ایام حیض بن سکتے ہیں، 15 دن کے اندر وہ پاکی کے ایام ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اب میں نے بہت ہی اجمالی طور پہ ہی اس کو بھی ذکر کیا ہے، ورنہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ تو کسی بہن کو کوئی مسئلے وغیرہ معلوم کرنا ہو تو ضرور وہ ہمیں احکام شریعت میں کال کر لیں، یا اس میں ای میل ایڈریس چلتا ہے تو اس میں آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ ضرور اس میں اچھی طریقے سے خواتین جو ہیں وہ مسائل کو سیکھیں۔ اب ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر جو احکام سکھانے والی ہوتی ہیں یہ مائیں ہوتی ہیں جو بچیوں کو سکھاتی ہیں، اور ان ماؤں کو کس نے سکھایا ہے؟ وہ ان کی والدہ نے سکھایا ہے۔ تو یہ عورتیں اکثر جو ہوتی ہیں ان کو شرعی احکام آتے نہیں ہیں، یہ تھوڑے بہت کسی سے سن کر یا اپنی والدہ سے سیکھے ہوتے ہیں، اور غلط طریقے سے مسائل پر عمل کر رہی ہوتی ہیں، بچیوں کو وہی غلط مسائل منتقل کر دیتی ہیں، اس سے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے کم از کم جو ہمیں بہنیں سن رہی ہیں، اور اسی طرح جو مرد حضرات سن رہے ہیں، کیونکہ ضروری ہے کہ خواتین کے تو یہ ہے ہی مسئلہ، ان کو تو سیکھنا فرض ہے، لیکن مرد کو سیکھنا بھی لازم ہے، اس لیے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ گھر کا جو سرپرست ہے، مثلا شوہر ہے، اس کو اپنی بیوی کو شرعی احکام سکھانا فرض ہے، یا اس کا اہتمام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ زوجہ کو سکھا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایام حیض میں پھر میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں یقینی سی بات ہے کہ مرد کو اس کے احکام پتہ ہونے چاہیے، تاکہ اسے یہ بھی معلوم ہو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات بھی اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے گھر میں یا خاندان میں کیا ہوتا رہا اس کو چھوڑ دیں، اب آپ ایک نئے اپنے گھر میں نظام کی بنیاد رکھیں کہ ہم پہلے علم سیکھیں گے، اس کے بعد وہ علم بچوں کو منتقل کریں گے، صرف سنی سنائی باتیں منتقل نہیں کریں گے، اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں نفاس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو 40 دن کہتے ہیں نا، 40 دن ناپاکی کے ہیں، یہ معروف ہوتا ہے۔ تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو ہوتی رہتی ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ اس میں بھی بالکل ایسے ہی احکام ہوتے ہیں جیسے حیض کے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یہ ہمارے سرکار نے بیان فرما دیا۔ زیادہ سے زیادہ مدت بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے سرکار نے کم سے کم پہ کلام ہی نہیں کیا، بس فرمایا زیادہ سے زیادہ ہے جو نفاس 40 دن تک رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم بھی ہو سکتا ہے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ مثلا کسی بہن کے فرسٹ ٹائم اولاد پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوئی 5 دن 10 دن آ کر ختم ہو گئے، تو سمجھ لیجئے کہ 10 دن نفاس ہے۔ جیسے ہی اس سے اگلا دن مثلا 10 سے 11واں دن پورا پاکی میں گزر گیا، بلیڈنگ نہیں ہوئی، سمجھ لیں پاک ہو گئیں، ان پہ فرض ہے کہ غسل کریں اور نمازیں شروع کر دیں۔ لیکن جو اب ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، وہ یہ بچیوں کو سکھاتی ہیں کہ 40 دن تک عورت پاک ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ 40 دن تک ناپاک رہے گی، یہ غلط ہے۔ اب یقینی سی بات ہے 10 دن اگر بچی 10 دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو اگلے دن اس نے اچھی طرح اپنا آپ کو دیکھا نہیں ہوا تو وہ پاک کہلائے گی، اسے غسل کر کے نمازیں شروع کرنی ہے۔ تو 10 دن گزرے، 30 دن کی ابھی نمازیں اب وہ پڑھنا شروع کر دے گی۔ اب یہ خواتین کرتی یہ ہیں کہ جی 40 دن تک تم ناپاک ہو اور ان دنوں میں نماز نہیں پڑھو گی۔ اب 10 دن بعد اگر بلڈ بند ہو گیا تو 30 دن کی نمازیں بعض اوقات یہ قضا کروا دیتی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی نمازیں،
30 دن کی، ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہیں تو تقریباً 150 نمازیں قضا کروائیں۔ ایک نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے تو 150 نمازوں کا کتنا وبال، اور اگر حلال سمجھ کے کریں تو اور زیادہ وبال کہ یہ کفر تک بھی چیز پہنچ سکتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کافر ہو جائیں گے، لیکن پہنچ سکتی ہے، اس لیے صحیح احکام سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ جب پہلا بچہ پیدا ہوا 10 دن اگر بلڈ آیا تو بہنوں کو چاہیے نوٹ کریں اس کو، 10 دن نوٹ کر کے رکھ لیں کہ پہلے والے بچے کے بعد 10 دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی۔ اب مثال کے طور پہ آگے نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ اس عورت کی نفاس کی عادت 10 روز ہے، یوں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ اگلا بچہ جب پیدا ہوا تو یوں ہوا کہ 10 کے بجائے 20 دن تک آیا، پھر بند ہو گیا۔ تو جیسے حیض میں ہم نے کہا تھا کہ اگر 10 روز کے اندر اندر رہتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت وہاں 10 روز ہے، یہاں 40 ہے، تو اگر وہاں پر 5 دن آیا پہلے مہینے، اگلے مہینے 8 دن آ گیا تو ہم کہتے ہیں عادت بدل گئی۔ اسی طرح نفاس میں بھی ہوگا کہ اگر پہلی دفعہ 10 دن آیا تھا، اگلی دفعہ 20 دن آ گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی، اب 20 دن ہو گئے۔ اسی طرح جیسے اب حیض کے اندر ہوا تھا کہ اگر وہ حیض چلتا رہا، بلیڈنگ ہوتی رہی اور 10 روز کو کراس کر گیا تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ جو پہلے مہینے کی عادت تھی اتنے دن حیض شمار کرتے ہیں، باقی سب کو استحاضہ۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا کہ اگر پہلے بچے کی پیدائش میں 10 دن تک بلیڈنگ تھی اور بند ہو گئی تو عورت یہ نوٹ کر لے کہ میری عادت 10 روز کی ہے۔ اگلا جب بچہ پیدا ہوا مثال کے طور پہ بلڈ چلتا رہا، 10واں روز کراس کیا، 20، 30، 40، اگر 40 کے اندر اندر رہا عادت بدل گئی، لیکن اگر 40 کو کراس کر گیا تو 41ویں دن بھی آ گیا، 42ویں دن آ گیا، تو وہی حیض والا مسئلہ ہے کہ پچھلے جو بچے کی پیدائش میں جتنے دن حیض آیا تھا، وہ نفاس آیا تھا، اتنے دن نفاس کے شمار ہوں گے، باقی سب پاکی کے شمار ہوں گے۔ 40 کو جب کراس کر جائے، جیسے وہاں پہ 10 کو کراس کرتا ہے تو عادت معروفہ پر، اسی طرح نفاس جب یہاں پر 40 کو کراس کرے گا تو عورت کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے۔ چنانچہ پہلے بچے کی پیدائش پر اگر 10 دن خون آیا تھا تو عادت 10 دن کی ہے، اگلے بچے کی پیدائش پہ اگر 40 کو کراس کر گیا تو ہم کہیں گے 10 دن نفاس ہیں، 30 دن استحاضہ ہے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ وہ جب 30 دن ثابت ہو گیا کہ استحاضہ ہے تو پھر ان کی نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی بعد میں۔ تو یہ شرعی احکام سیکھنے چاہیے، اور جو میں نے بیان کیا کہ جو ہماری خواتین ہیں بڑی بوڑھیاں جو یہی کہتی ہیں عورت کو کہ جی 40 دن تک تمہاری ناپاکی کے ہیں، اور اس پہ المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو حکم بتائیں تو بولتے ہیں بھئی یہ مولوی لوگ نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں۔ یعنی ابھی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ دین خود نہیں سیکھا ہوتا، غلط دین سیکھا ہوتا، جب کوئی صحیح ان کو سکھاتا تو بولتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ 40 دن تک عورت ناپاک ہی رہے گی، آپ یہ کہاں سے نکال کر لے آئیں کہ اس سے پہلے پاک ہی نہیں ہوگی، وہ بتا دو، تو وہ بتا نہیں سکیں گی۔ اس لیے ایسی خواتین کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں خود مفتیہ نہ بنے، بلکہ صحیح طرح احکام سیکھ کے سکھائیں، ورنہ بچیوں کو خود سیکھنے دیں، کسی اچھی معلمہ سے یا مفتیان کرام سے رجوع کر کے پردے کے اندر رہتے ہوئے صحیح طریقے سے کتابیں وغیرہ پڑھ کر احکام سیکھیں، یہ ضروری ہے، ورنہ پھر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا